بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی USA کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شمائلہ چودھری۔ یوم تشکر کی تقریب میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا دو ٹوک خطاب، بھارت کو مؤثر پیغام، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ واشنگٹن ڈی سی میں سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام یوم تشکر کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی، بزنس شخصیات، میڈیا نمائندگان اور سفارتی عملے نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان دنیا کے حساس ترین خطے میں واقع ہے، جہاں کی تاریخ قیام پاکستان سے قبل ہی پیچیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 78 سالوں کے واقعات نے اس خطے کی پیچیدگیوں میں مزید اضافہ کیا ہے اور عالمی برادری اس صورتحال کے اثرات سے بخوبی واقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ خطے میں کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور بطور مسلمہ عالمی طاقت اسے علاقائی اور بین الاقوامی امن میں قائدانہ کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ سفیر پاکستان نے پہلگام واقعے کو پہلے سے لکھے گئے اسکرپٹ کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد بھارت کی داخلی کمزوریوں اور تسلط پسندانہ عزائم کو تقویت دینا تھا۔ انہوں نے بھارتی قیادت کی 12 اکھنڈ بھارت کے خواب کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کردہ نقشہ اس خواب کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے ہندوتوا کے فلسفے کو دہشت گردی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا نے معاشی اور سیاسی مفادات کے تحت اس پر آنکھیں بند کی، لیکن اب خاموشی کا وقت نہیں رہا۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستان کو آج تک وہ ثبوت نہیں دیے گئے جو پہلگام واقعے کے بعد مانگے گئے تھے، جبکہ بھارتی میڈیا اور قیادت نے فوری طور پر جنگی ماحول پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین، بچوں اور مساجد کو نشانہ بنانا اشتعال انگیزی کی بدترین مثال ہے، لیکن پاکستان نے امن کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اور 25 کروڑ عوام نے متحد ہو کر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور بنیان مرصوص کے فلسفے نے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ بھارت نہ صرف خود ناکام ہوا بلکہ اس نے رافیل کو بھی ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی اور اگر کوئی جارحیت کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنیان مرصوص کی اصل تکمیل پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے سے ہوگی۔ انہوں نے پاکستانی قوم کو پیغام دیا کہ ذاتی، فرقہ وارانہ اور سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہماری پہلی پہچان پاکستان ہے۔ آخر میں سفیر پاکستان نے تمام شرکاء کا یوم تشکر کی تقریب میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ ہم آج نہ صرف خداوند کریم کے حضور سربسجود ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اپنی مسلح افواج کا، تینوں افواج کا، بری، بحری، فضائی افواج کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان معصومین کا جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری سالمیت کی بقا کے لیے آخری قربانی دی۔ میرے محبوب وطن، تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ شکر ادا کیجئے، فخر کیجئے، اور جو قائد اعظم کے بتائے ہوئے 3 اصول تھے، ایمان، اتحاد اور تنظیم، اس پہ عمل پیرا ہو کر عہد کیجئے کہ ہم سب 25 کروڑ پاکستانی، امریکہ میں آباد پاکستانی، اپنی ذاتی، شخصی، نظریاتی، سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر، یکجان ہو کر، ایک قالب ہو کر اپنی آزادی کی حفاظت نہ صرف کریں گے بلکہ اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے جو اس وقت طے کیا گیا تھا، جس کا اس وقت تعین کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں میں نے کل بھی ایک جگہ پہ کہا، پاکستان دنیا کا محور ہوگا، وہ تب ہوگا
جب ہم اسی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم بنیانم مرصوص کا جو مطلب تھا اس کو معاشی جدوجہد، معاشی ترقی، معاشی اہداف کے حصول کے لیے بھی آگے لے کر جائیں گے اور وہ منزل حاصل کریں گے جس کا تعین ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ یہ تھی اب تک کی رپورٹ۔ مزید اچھی رپورٹس کے لیے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے دیسی ٹی وی USA کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.